أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سڑے درس دی گفتگو چل رہی سی۔ پچھلے درس دے اندر آپ حضرات دے سامنے سحری دے متعلق جو احادیث مبارکہ اور اس دیاں جو برکتاں نے انہاں دا تذکرہ کیتا سی۔ اس دے اندر آخر تے میں ایک حدیث پاک عرض کیتی سی، اور حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر ہے، جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن دی بہترین سحری کھجور ہے۔ یعنی جس طرح افطاری دے اندر کھجور استعمال کرنا سنت مبارکہ ہے، اسی طرح سحری دے اندر کھجور کھانا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ اور سحری یاد رکھنا روزہ واسطے شرط نہیں، جس طرح پچھلے درس دے اندر میں عرض کیتا سی نا، سحری میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے، شرط نہیں۔ یعنی ڈٹ کے کھانا کوئی ضروری نہیں، تسی چند لقمے کھا لو، چند کھجوراں کھا لو، چند کٹ پانی دے پی لو، پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ السنن الکبریٰ للنسائی دے اندر حدیث پاک ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو سحری کھان دا ارادہ فرماندے سن تے میں چند کھجوراں تے ایک برتن دے اندر کچھ پانی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیش کرتا سا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نال ہی سحری کھا کے روزہ رکھ لیندے سن۔ اس تو پتہ لگا کہ سحری کھانا بھی سنت ہے، اور سحری دے اندر کھجور کھانا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، یعنی یہ دوہری سنت ہے اس دے اندر۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے۔ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں روزہ افطار فرمان لگ دے سن، حضرت انس فرماندے نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تر کھجور دے نال روزہ افطار فرماندے سن۔ اگر تر کھجور نہیں سی ملدی ہوندی تے پھر خشک کھجور دے نال۔ عربی دے اندر نا دو لفظ استعمال ہوندے، بسا اوقات لفظ استعمال ہوندا ہے رطب، اور بسا اوقات استعمال ہوندا ہے تمر۔ عام طور تے دونوں دا معنی کھجور کیتا جاندا ہے، لیکن اہل لغت نے اس دے اندر فرق بیان کیتا ہے کہ رطب تر کھجور نو کہندے نے جنوں اسی کھجور بولدے ہیں، اور تمر خشک کھجور جنوں پنجابی چ اسی چھوارا بولدے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور دے نال روزہ افطار فرماندے سن، اگر وہ میسر نہیں سی ہوندی تے پھر خشک کھجور چھوارا اس دے نال روزہ افطار فرماندے سن، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوئے تے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی دے نال بھی روزہ افطار فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر ہے، جس نو روایت کرنے والے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے۔ آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کھجور نہ روزہ افطار کرو، کیونکہ کھجور برکت والی ہے، اور فرمایا اگر وہ نہ ملے تو پھر پانی نہ روزہ افطار کرو، کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی میسر ہوتے اس دے نال آسانیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے بیان فرمائیاں نے۔
تو بہرحال کھجور دے بہت زیادہ فائدے نے، انہاں چوں چند ایک فائدے احادیث مبارکہ دے نال اور جو طبیب حضرات حکماء نے حکیمہ نے طب نبوی دے اندر جو بیان کیتے نے وہ چند ایک میں تواڈے سامنے ذکر کردا، انہاں سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دا شمار عشرہ مبشرہ وچ 10 صحابہ جنہاں نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ انہاں وچوں ایک جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 7 دانے اجوا کھجور دے کھا لے اس دن اس تے زہر اور سحر اثر نہیں کرے گا۔ سحر دا مطلب جادو ہوندا ہے، یعنی جادو اور زہر اس بندے تے اس دن اثر اجوا کھجور دیاں کئی ساری قسمیں ہوندیاں نے، اجوا بھی ہے، امبر بھی ہے، کلمہ بھی ہے، مبروم بھی ہے اور دیگر کئی قسمیں نے، تو سب تو اعلیٰ جو قسم ہے نا کھجور دی وہ اجوا کھجور ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ دے اندر بہت زیادہ فضیلتاں اور برکتاں بیان ہوئی نے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دانے جڑا بندہ اجوا کھجور دے کھا لینا نہار منہ اس دن جادو تے زہر اثر نہیں کرے گا۔ اور جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور جنتی پھل ہے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے زہر کو شفا رکھی ہے۔ اللہ اسی طرح کنز العمال شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ کھجور استعمال کرے اس نو کدے زندگی چ پینڈس کا درد نہیں ہون لگا۔ عربی چ اس نو کلنج بول دے نے، انگلش تسی اس نو پینڈس بول دے ہو، تو یہ درد تکلیف نہیں ہوندی۔ اس طرح جامع صغیر حدیث پاک دی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک کے فرمایا کہ جس دے پیٹ چ کیڑے نے وہ نہار منہ کھجور کھائے تے پیٹ دے کیڑے اس دے ختم ہو جاندے نے۔ عام طور تے چھوٹے بچے ہوندے نا مٹی کھاندے نے، انہاں دے پیٹ چ کیڑے پیدا ہو جاندے جس وجہ تو بچیاں دی گروتھ نہیں ہوندی، صحت نہیں بنتی، کمزور ہوندے نے، رنگ پیلا پی جاندا، خون نہیں بنتا۔ وجہ کی ہوندی پیٹ دے اندر کیڑے ہوندے نے، انہاں نوں چند دن تسی نہار منہ کھجور کھواؤ تے پھر وہ فائدے ویکھیو، پیٹ دے کیڑے مر جان گے اور پیشاب پخانہ دے راہوں خارج ہو جان گے، نکل جان گے اور پھر بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا کمزور جسم اور کمزور معدے والا شخص ہے وہ واسطے کھجور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث حضرت ربی انہاں دا قول نقل کیتا ہے، وہ فرماندے نے کہ میرے نزدیک حاملہ واسطے کھجور تو بہتر اور کوئی شفا والی شے ہی کوئی نہیں۔ حاملہ عورت نو کھجور کھلانی چاہیے، اور بالخصوص جس وقت بچہ پیدا ہو جاوے، بچے دی ولادت ہوئے تو اس وقت زچہ نو یعنی بچے دی ماں نو اس وقت کھجور کھلانی چاہیے۔ یہ قرآن پاک نال اور حدیث نال مسئلہ ثابت ہے، جبکہ ساڈا اس وقت اس پاسے کدے خیال اور توجہ گیا ہی نہیں۔ قرآن پاک پورا ایک واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو ولادت باسعادت ہوئی، انہاں دی امی جان حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا، انہاں نو اللہ تعالیٰ فرمایا جتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا اتنے کھجور دا ایک سکا ایک مڈ سی درخت سکا سی، اتنے نہ کوئی شاخاں نہ پتے کچھ بھی نہیں سی، آپ نے اس نہ ٹیک لائی ہوئی سی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا ایس جڑا مڈ ہے نا اینو حرکت دینا ہے، بی بی مریم تیرا کام ہے۔ اللہ فرمایا اینو حرکت دینا تیرا کام ہے، تے اینو ہرا پرا کر دینا تے ایدے تے پھل لا دینا میں رب دا کام ہے۔ اسی طرح ہویا آپ نے اس سکے مڈ کھجور دے نو حرکت دیتی، اللہ تعالیٰ نے اس نو ہرا بھرا بھی کر چھڈیا، او دے تے جناب پتے بھی لگ گئے، شاخاں بھی لگ گئیاں، بور بھی لگ گیا، پھل بھی لگ گیا، پک بھی گیا تے ڈگ بھی گیا تے آپ نے چوکے کھا بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے اور جناب حضرت بی بی مریم دی ایک کرامت ہے۔ خیر تو دیکھو نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم نو کی کھان دا حکم دیتا ہے؟ کھجور۔ اگر کھجور تو بہتر کوئی شے ہوندی نا اس وقت یعنی جس وقت عورت بچہ جنم دیندی ہے پیدا کر دی ہے، کھجور تو بہتر کوئی شے ہوندی تے اللہ اس وقت بی بی مریم نو او کھان دا حکم دیندا، لیکن اسی اس پاسے کدی توجہ نہیں دیتی۔ بڑی فائدہ مند چیز ہے کھجور،
اس وقت یہ کھلانی چاہیے. اور کھجور کمزور جسم نو طاقتور کر دیندی، کمزور جسم واسطے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو خیر اتنے ایک اور بھی ایک ضمن میرے موضوع تو ہٹ کے ایک نقطہ ہے، وہ بھی سماعت فرما لو. قرآن پاک دے اندر تسی کئی بار یہ واقعہ سنیا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے سامنے کئی مرتبہ، جس طرح سورہ آل عمران تیسرے پارے چ واقعہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے جاندے سن تے حضرت بی بی مریم کو بے موسم پھل ہوندے سن. تے ہون اللہ تعالیٰ حکم پہ دیندا ہے کہ تسی حرکت دینی ہے تے پھر پھل گرنا ہے. یہ مطلب سمجھے نہیں تسی؟ محدثین کرام نے وضاحت کیتی ہے جدوں تک بندہ کمارا ہوندا ہے نا ادوں تک انہوں روٹی بغیر محنت تے کام کیتے بھی لبدی رہندی ہے. تے جدوں صاحب اولاد ہو جائے پھر کچھ نہ کچھ انہوں کرنا پیندا ہے، پھر نکما نہیں بہنا چاہیے اس نو کچھ نہ کچھ. جو صاحب اولاد ہو جائے پھر اس نو کمائی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اللہ آندا میں رزق پھیر دینا. پہلے بھی تو انہوں نے پھل ملتے سن تے ہن بھی اللہ سامنے انہوں نے پیش کر دیندا، لیکن ہن انج نہیں. ہن فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكَ، ہن تھوڑا جہا بی بی مریم اینو ہلانا پینا، زور لانا پینا، کچھ نہ کچھ پھر پھل لاؤنا. وہ گل سمجھ آئی؟ اے جڑے ساڈے نوجوان پھردے نے کام نہیں کرتے تے ماپیاں دے سر پار، اور پھر مینوں انہاں دے ماپے شکایتاں کردے منڈے دا ویاہ بھی کیتا ہے، منڈا کام تے بھی نہیں جاندا، ہن کی کریے؟ اے انہاں واسطے سبق ہے، سمجھن والی بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار سانو دسیا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی. تو خیر کھجور دے بہت زیادہ فوائد نے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر کئی احادیث مبارکہ دے اندر کھجور دے فوائد دسے نے. اس تو ہٹ کے چند ایک میں جو حدیث نے دسے، اس تو بعد ان تھوڑے جو حکماء نے طبیبہ نے اپنی طب دی کتب دے اندر بیان فرمائے نے کھجور دے فوائد، چند ایک وہ بھی سماعت فرماؤ. حکماء حضرات نے لکھیا ہے کہ پرانی تو پرانی قبض واسطے کھجور بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کھجور کھادیاں پرانی تو پرانی قبض ختم ہو جاندی ہے. ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ایک علاج ہے اس واسطے. اسی طرح حکماء نے لکھیا کہ گردے دا مریض ہوئے، پتے دا مریض ہوئے، دمے دا مریض ہوئے، دل دا مریض ہوئے، او دے واسطے کھجور بہت زیادہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اے دے وچ انہاں واسطے شفا بھی ہے. بہت زیادہ فائدہ. کھجور بلغم نو خارج کر دیئے اور کھجور منہ دی خشکی نو ختم کر دی ہے. بلکہ حدیث پاک دے اندر تے تک آیا ہے کہ کھجور پاگل پن، دیوانگی، اس واسطے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جس نو پاگل پن دیوانگی ہوئے نا، پاگل پن جس کے اندر ہوئے، دماغ کم نہ کردہ ہوئے، انہوں کھجور کھلانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس نو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکثر اوقات کلی تنہا کھجور نہیں تناول فرمائی، کلی کھجور نہیں کھادی، بلکہ اس دے نال کوئی دوسری چیز ملا کے ایک ساتھ یعنی کٹھیاں کھادی ہے. مثال طور پر ابن ماجہ دے اندر کثیر تعداد دے اندر احادیث سے مبارکہ نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور اور ککڑی ایک ساتھ کھاندے سن، یعنی کٹھیاں. ککڑی جان دے؟ ہاں جی، جنہوں پنجابی طرح بول دے ہو، اس نے اردو دے اندر ککڑی بول دے نے. یعنی کھجور اور طرح ایک ساتھ کٹھیاں کھانیاں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح کھجور اور کھیرا کٹھیاں کھانا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اسی طرح کھجور اور تربوز کٹھا کھانا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. کھجور اور ککڑی، کھجور اور کھیرا، کھجور اور تربوز. اور ایک چوتھی روایت ہے اس ابن ماجہ شریف دے اندر، کھجور اور مکھن کٹھا ایک کھانا یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اس کا مطلب تسی نہیں نہ سمجھے کی ہے، کھجور گرم ہوندی ہے، کھجور، کھیرا، مکھن، تربوز یہ چیزاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تاکہ وہ گرمی سردی دونوں مطلب کہ وہ بیلنس ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کوئی شاہ غالب نہ ہے. زیادہ کھجور کھاتے ہیں گرمی بھی ہو جاتی ہے میدے دے اندر. تو اس واسطے کھجور اور ککڑی، کھجور اور کھیرا، یا کھجور تے تربوز، یا کھجور تے مکھن، اس طریقے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور استعمال فرمائی ہے. اے گل تسی میرے خیال ہے زندگی چ پہلی باری سن دے پائے.
اسی طرح کچھ چیزاں ایسیاں نے وہ کھجور دے نال استعمال کرنیاں نقصان دہ نے، یہ نہ سمجھو کہ ہوں ہر شاہی کھجور نال اسی کھا سکتے ہیں۔ حکیمہ اور طبیبہ نے لکھیا ہے کہ کھجور اور انگور کٹھا استعمال کرنا ہے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کھجور اور کشمش، چونکہ وہ بھی انگور کو بنتی ہے، تو کھجور اور کشمش کٹھی استعمال کرنا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کھجور اور منقہ کٹھی کھانا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کھجور اور انجیر کٹھی کھانا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس چیز کا خاص خیال ہوگا۔ جہڑیاں چیزاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دے نال استعمال فرمائیاں نے انہاں وچ شفا اور فائدہ ہے، اور جنہاں تو منع کیتا ہے انہاں وچ نقصان بھی ہے۔ تو اس واسطے کھجور اور انگور کٹھا نہیں کھانا، کھجور اور کشمش کٹھی نہیں کھانی، کھجور اور منقہ کٹھی نہیں کھانی، کھجور اور انجیر کٹھی نہیں کھانی، یہ نقصان دہ ہے۔ ہاں جس طرح میں پہلے دسیا کھجور اور ککڑی یا کھجور اور کیرا، کھجور اور تربوز یا کھجور اور مکھن اکٹھیاں کھاؤ، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوندے نے کہندے کہ اسی کھجور کھانے ہیں پر سانو وہ مضر ہوندی ہے، مضر صحت ہے، نقصان دہ ہے، تو سانو کی کرنا چاہیے، کس طرح کھجور کھانی چاہیے، اس کا بھی لکھیا گیا۔ حکماء حضرات نے، علم طب والوں نے لکھیا کہ جس نو کھجور نقصان دیندی ہوئے وہ کس طرح کرے۔ وہ فرماندے نے کہ وہ بندہ جس نو کھجور کھادیا نقصان ہوندا ہے، معدہ خراب ہوندا ہے، موافق نہیں آندی کھجور، فرمایا کہ کھجور تے انار دا رس اکٹھیاں استعمال کرے، یا کھجور اور خشخاش اکٹھیاں استعمال کرے، یا کھجور اور کالی مرچ اکٹھیاں استعمال کرے۔ جنہوں کھجور نقصان دیندی ہون نقصان نہیں دے گی، ان فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ تو اس واسطے کھجور دے اندر بہت زیادہ فائدے نے۔ فتاوی رضویہ شریف دے اندر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کھجور دے 25 فائدے بیان فرمائے نے، 25 فائدے نے کھجور دے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔